موبائل منہ میں لگا کے کرو گے آئی لو یو ڈارلنگ کیسی ہو وہ تو کرو گے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ بہت نیک آدمی، اس کے علاقے کی ایک عورت فدا ہو گئی۔ عورت جب کسی پر فدا ہو جائے یا لڑکی جب کسی پر فدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بجلی کا کرنٹ سے چپک کر تو کوئی آدمی چھوٹ سکتا ہے، لیکن عورت جب کسی پر، لڑکی کسی پر فدا ہو جائے تو اس چمبک سے نکلنا اور چھوٹ پانا بہت مشکل ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو آپ کہ دور ہی رکھا جائے، اور جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو آپ اس سے سختی سے باتیں کریں، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے دل میں جگہ بن گئی تو بجلی کے کرنٹ سے تو بچ سکتے ہو لیکن عورت کے کرنٹ سے نہیں۔ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، ہنسیے گا نہیں، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی موبائل منہ میں لگا کے کرو گے آئی لو یو ڈارلنگ کیسی ہو وہ تو کرو گے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں جانتا ہوں یہ کرنا ہے تمہیں۔ زمانہ آج ہمارا معاشرہ آج اس برائی میں ملوث ہو چکا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑکی کو چوم رہے ہیں۔ ابے الو کے پٹھے، لڑکی کو نہیں، تو 50 گرام کے ڈبے کو چوم رہا ہے، پلاسٹک کو چوم رہا ہے، تو لڑکی کو نہیں چوم رہا ہے۔ یہ تیرے دماغ میں شیطان نے جو کھوپڑی میں بھر دیا ہے، لڑکی اب وہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے ادھر سے، لیکن وہ بھی پاگل ہے۔ اور پیار نام ہے، جنون نام ہے، اسی کا نام تو جنون ہے، پاگل پن ہے۔ ڈبے کو چومنے والا بھی سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، وہ تو تمہیں کرنا ہے۔ یہ عثمان غنی بہت بڑا عابد، نیک، پرہیزگار، بزرگ کا مطلب یہ نہیں بڈھا، بزرگ کا مطلب علم میں، عمل میں بزرگ، نیک آدمی، اور اس کے علاقے کی ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ اس عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس آدمی کو بلوایا، عبادت گزار کو بلوایا، اور کہا کہ تمہیں میری مالکن، ہماری جو مالکہ ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، ایک معاملے میں تمہاری گواہی چاہیے، جس معاملے کی میں گواہی چاہتی اس میں تم گواہ تھے، تم وہاں موجود تھے، کوئی معاملہ رہا ہوگا، اس کی گواہی چاہیے۔ یہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس نے سوچا اگر میری گواہی سے اگر کسی کی جان بچ جائے یا میری گواہی سے کوئی معاملہ حل ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے، جبکہ میں اگر گواہ رہا ہوں گا تو سچی گواہی دوں گا۔ یہ سوچ کر یہ سوچ کر چل دیا۔ جیسی اس عورت کا گھر آیا، لونڈی نے دروازہ کھولا، یہ دروازے میں گھس گیا۔ اس لونڈی نے کہا میں باہر جا رہی ہوں، اس کے بعد ایک دروازہ اور آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا، اندر سے وہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا۔ 3 دروازوں کو کھولنے کے بعد 4تھے دروازے کو کھولو گے تو اس کمرے میں ہماری مالکن تمہیں ملے گی۔ یہ صاحب دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ میری گواہی سے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ پہلا دروازہ انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے کمرے میں انٹری کی، اور 4تھے کمرے میں حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا بات! یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے، خوبصورت ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے۔ نوجوانوں سنو، اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے، آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں، میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں۔ اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو، کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا اے بزرگ، اے محترم، اے
इबादत गुजार, तुम यहां से जा नहीं सकते हो, अब तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, तुम्हारी इबादत का भंडा फूट जाएगा, लोग ये समझेंगे कि दुनिया वालों की नज़र में बड़ा इबादत गुजार बनता था, और हाल ये है कि अकेले 3-3 कमरे क्रॉस करके 4थे कमरे तक भी पहुंच गया है। तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। इंसान की एक बार इज्जत चली जाए तो वो मरना पसंद कर लेता है, जलील होकर रहना पसंद नहीं करता। सुनो, या तो मेरे साथ जिना करो, और अगर जिना नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम ये कि ये छोटा बच्चा है, ये चाकू मैं तुम्हें देती हूं, इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल कर दो। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा? का ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये शराब का प्याला रखा हुआ है, ये शराब का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा, ये शराब का जाम तुम्हें पीना पड़ेगा। नौजवानों, अब सुनो, आए शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, अब सुनो, शराब को अपने होंठों पर लगाने वाले जवानों, अब सुनो। उस आदमी ने सोचा, अय अल्लाह, बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिना बड़ा गुनाह है, ये करने के लिए मेरा दिल लामादा नहीं है। जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, कत्ल भी मैं इस बच्चे का कर नहीं सकता। अय अल्लाह, शराब भी हराम है, लेकिन मजबूरी है मेरी, इसलिए कत्ल से और जिना से बचने के लिए मैं शराब पी लेता हूँ, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इस औरत ने 3 कामों में से एक काम करने को कहा है, या तो जिना करो मेरे साथ, या इस बच्चे को कत्ल करो, या शराब पियो। अय अल्लाह, मेरी नज़र में सबसे हल्की चीज़ ये है, कत्ल से भी हल्की और जिना से भी हल्की चीज़ ये है कि मैं शराब पी लूँ। पहले भी तो जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग पी लेते थे, चलो आज मैं शराब भी पी लेता हूँ। उसने, अल्लाह तू जानता है ये मैं मजबूरी में पी रहा हूँ, उसने ये कहा, और शराब का प्याला उठाया और उसने नोश कर लिया। जैसी उसने शराब पी, उस शराब के अंदर एक और नशे की अशिया मिली हुई थी, उसने शराब पी, शराब पीते ही गुनूद की तारी हो गई, जुनून उसके ऊपर तारी हो गया। उस शराब के नशे ने इसकी अकल जायल कर दी। उस औरत ने इसको छुरी दी और कहा, अब तुम्हें चिंता किस चीज की है, इस बच्चे को भी कत्ल कर दो। अकल काम नहीं कर रही है, शराब पी चुका है। शराबी आदमी तो अपनी माँ, अपनी बहन के सामने गंदी गंदी गालियां देता है। जब शराब पीकर घर में घुसता है तो बीवी को बीवी नहीं, माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं, बेटी को बेटी नहीं समझता। अभी इस बच्चे को बच्चा नहीं समझता है, छुरी उठाता है और उसने उस छुरी से उस बच्चे को भी काट दिया, उस बच्चे की गर्दन भी अलग कर दी, उसका भी कत्ल कर दिया। शराब के नशे में चूर था। उस औरत ने परफ्यूम लगा रखी थी, इस औरत ने फौरन इस आदमी को अपनी तरफ खींचा और अपने कपड़े उतार कर शराबी के भी कपड़े उतार दिए, और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या हुआ वो मेरी मौजू का हिस्सा नहीं है, बस ये बताना मेरा जरूरी था कि उसने शराब को हल्के में ले लिया और शराब पी ली, लेकिन अभी तक वो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन शराब के नशे में जब आया तो वो जिना भी कर लिया, शराब के नशे में जब आया तो उसने कत्ल भी कर दिया, शराब और शराब भी पी ली, यानी एक गुनाह उससे करवाया जा रहा था लेकिन वो नहीं किया। लेकिन जब शराब पी लिया तो वो तीनों की तीनों गुनाह कर बैठा। मेरे भाइयों, अब आओ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस फरमान पर जो आपने कभी फरमाया था, उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुरी चीजों की जड़ है। इस आदमी को शराब ने कातिल भी बना दिया, शराब ने इसको जिनाकार भी बना दिया, और शराब पी लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब ऐसी चीज है जो अकल को खत्म कर देती है, बुजुर्गों का अदब व एहतराम निकाल देती है, मजहब को गाली देने पर मजबूर कर देती है। शराब वो नशा है जो इंसान को अल्लाह की प्यारी किताब कुरान को भी
بھی زمین پر پٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ شراب جب عقل کو ختم کر دیتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے یا کیا ہے۔ وہ نمازیوں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ ماں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بہن کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بیٹی کو بھی گالی دیتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا، حرمت شراب سے پہلے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی۔ جب شراب کا نشہ چڑھا تو وہ شراب کے نشے میں اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے اور اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر پکڑ لیا۔ پھر وہ اندر کمرے میں لے جانے لگے، بیٹی چیخی، امی مجھے بچاؤ۔ ماں نے بیٹی کی چیختی ہوئی آواز سنی، دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر میری بیٹی کو کھینچ کر کمرے میں لے جا رہا ہے۔ وہ غصے میں آتی ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، شوہر کو دھکا دیتی ہے، کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ناجائز حملے سے بچاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب نشہ اترا تو صحابی نے اپنی بیوی کو خوب مارا۔ جب مار کے تھک گیا تو بیوی بولی، اگر مار کر تھک گئے اور اگر تھکے نہ ہو اور کچھ اور حسرت باقی رہ گئی ہو تو میں 1-2 لکڑی اور لے آتی ہوں، لیجیے اور پیٹ کر مجھے مار ڈالو۔ کہنے لگا شوہر، میری بیوی تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ بیوی روتی ہوئی کہتی ہے، پیار کی نوٹنکی آج مت کرو، تم نے آج شراب پی رکھی تھی۔ شوہر کہتا بیوی شراب تو میں روزانہ پیتا ہوں۔ کہا ہاں جانتی ہوں، لیکن ایک لمٹ میں، ایک دائرے میں پیتے تھے، لیکن آج تم نے کچھ زیادہ پی رکھی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، آج زیادہ پی لی تو کیا؟ بیوی کہتی ہے نہیں، آج کچھ زیادہ ہی پی لی، اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے۔ میرے شوہر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھو، اس کی چیخ، اس کی پکار اگر میرے کانوں تک نہ جاتی تو آپ اس کی عزت سے کھیل چکے ہوتے، آپ اس کی عزت سے کھلواڑ کر چکے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ چکے ہوتے۔ کیا کہہ رہی ہو میری بیوی؟ ہاں نظر آسمان پر گئی، اے اللہ یہ دن سننے سے پہلے تو نے مجھے اٹھا کیوں نہ لیا؟ یہ جملہ سننے سے پہلے یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ میں زمین کے اندر کیوں نہیں سما گیا؟ اے اللہ اب کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں؟ کون سی شکل لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں؟ اے اللہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر چلا جاتا، لیکن آج میں وہ قسم کھاتا ہوں اور آج میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے میری بیوی میری گواہی پر تو بھی گواہ رہنا۔ اے اللہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں میں تیرے عزت و جلال کی، تیری کبریائی کی، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔